نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، آمین اللہم آمین۔ اور آپ سب کا ویک بہت اچھے سے گزرا ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا یہاں پر آنا قبول و منظور فرما لے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس علم کی برکتیں ہماری زندگیوں میں شامل کر دے، اور یہ علم ہمارے عمل میں آ جائے، آمین اللہم آمین۔ اچھا، آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ علم جو ہے نا وہ کیسے ہمیں بہت زیادہ اہم بنا دیتا ہے؟ علم ہمیں کیسے اتنا اہم بنا سکتا ہے؟ اس کے لیے نا ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں۔ خلیفہ منصور عباسی ایک دفعہ مدینہ کی مسجد نبوی میں گئے، اور وہاں پر جب وہاں پر گئے تو چونکہ وہ ایک خلیفہ تھے اور وہ لوگوں سے ایکسپیکٹیشن یہ کر رہے تھے کہ لوگ آئیں گے ایک دم سے مجھے ویلکم کریں گے، اور لوگ کہیں گے کہ واہ جی والا ایک خلیفہ آ گیا، خلیفہ آ گیا، رائٹ۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب وہ مدینہ میں مسجد نبوی میں شامل ہوتے ہیں، آپ کو میری بات صحیح سے آ رہی ہے سب کو؟ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جب مسجد میں شامل جاتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں، الحمدللہ کثیرہ، سب کو آواز آ رہی ہے، جن کو نہیں آ رہی ہے وہ دوبارہ سے ریکنیکٹ کریں، الحمدللہ کثیرہ۔ خیر، خلیفہ منصور عباسی مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ مسجد کے مختلف کونوں میں جو ہے نا وہ حلقے لگے ہوئے ہیں دین کے، اور جب دین کے حلقے لگے ہوئے ہیں نا تو لوگ ایک درمیان میں استاد بیٹھا ہوا ہے اور ارد گرد لوگ بیٹھے ان سے علم سیکھ رہے ہیں، اور لوگوں نے بادر ہی نہیں کیا کہ خلیفہ اندر آیا ہے اور ہم اس کو اٹھ کر ملیں۔ خیر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جب وہ ایک حلقے کے پاس جاتے ہیں تو وہ وہاں پر کھڑے ہیں، اب وہ خلیفہ کھڑا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ لوگ تو مجھے دوبارہ سے نہیں دیکھ رہے، مجھے پھر بادر ہی نہیں کر رہے ہیں، اور وہ پھر علم حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ کیا معاملہ سارا؟ وہ پوچھتے ہیں، جب جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ جس حلقے کے پاس وہ کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھانے والا کون ہے؟ تو ان کو بتایا جاتا ہے یہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ کہتی ہیں اچھا، بڑے حیران ہوتے ہیں، اور ابن سیرین بھی غلام تھے۔ دوسرے حلقے کی طرف جاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ اس کا پڑھانے والا کون ہے؟ وہ کہتے ہیں امام مقہول رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام مقہول بھی سیریا کے تھے اور یہ بھی غلام تھے۔ وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ غلام ہیں اور علم حاصل کر لیا، اور لوگ ان کی طرف اتنے متوجہ ہیں، اتنا فوکس ہو کے ان سے علم حاصل کر رہے ہیں کہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہمارے سر پہ خلیفہ کھڑا ہے جس سے لوگ ملنے کے طلب گار ہیں۔ مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں اور اونچی اونچی لوگوں کو بلا کر کہتے ہیں کہ تم لوگ، یعنی کہ جو وہاں کے پرانے رہائشی رہنے والے تھے، ان کو کہتے ہیں تم لوگ کہاں رہ گئے ہو؟ یہ دیکھو غلام لوگ عالم بن گئے ہیں اور علم سکھانے والے بن گئے ہیں، لوگ ہمیں دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، لوگ ان کی بات سننا پسند کرتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ علم ہوتا ہے جو ایک غلام کو بھی یہ درجہ دے دیتا ہے، لیکن علم حقیقی علم ہونا چاہیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور دین کو پھیلانے کے لیے ہونا چاہیے، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ لوگ جو اپنے استاد کی بات اتنی توجہ، اتنے غور سے سن رہے تھے کہ انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس خلیفہ آ کے کھڑا ہے۔ تو آپ کو بھی آج اللہ نے علم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھا کیا ہے، تو اتنا ہی فوکس ہو کے آج کی بات کو سننا ہے۔ سنیں گے آپ ایسے انشاءاللہ؟ چونکہ یہ لائیو کلاس ہے، میں آپ کو نہیں دیکھ رہی، آپ مجھے نہیں دیکھ رہے، تو بہت ضروری ہے، تھوڑی سی دیر ہے، چند لمحے ہیں، بالکل چند لمحے ہیں،
کیوں نہ ان کو اچھے طریقے سے گزارا جائے. اور آج اگر ہم یہاں پر اکٹھی ہوئی ہیں تھوڑی سی دیر کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، تو یہاں سے ہم کچھ سیکھ کے جائیں. اپنا وقت ضائع نہیں کرنا. سب کا وقت، آپ کا وقت، میرا وقت، وقت کسی کا بھی ہے، بہت قیمتی ہے. تو کیوں نہ ہم اس سے آج سیکھ کر جائیں، یہ عہد کر کے بیٹھیں کہ ہم نے یہاں سے کچھ سیکھ کر جانا ہے. ٹھیک ہے. تو آج بڑے ہی پیارے لوگوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اور آپ بھی علم والے لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے، تو اپنے وقت کا ضیاع نہیں کرنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور آپ بھی بڑے ہی قیمتی لوگ ہیں. آج یہ جو امیج میں آپ کے سامنے لائی ہوں، آج اس امیج کا، پھر اس کے بعد جو ہم آیت قرآن جار میں ڈالیں گے، پھر اس کے بعد جس ہستی کے بارے میں ہم پڑھیں گے، یہ ساری ایک چین ہوتی ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ جو میں آپ کے سامنے امیج لے کر آتی ہوں، پھر اس کے بعد میں آیت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں جو ہم پرسنالٹی کے بارے میں پڑھتے ہیں، یہ سب آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں. یہ آپ کے لیے جو سلیبس ڈیزائن کیا گیا نا، یہ ایسے نہیں کر دیا گیا کہ یہاں سے ایک چیز اٹھائی، وہ دوسری جگہ سے دوسری چیز اٹھائی، تیسری جگہ سے تیسری اٹھائی اور بس بن گئی. نہیں، اس پر بہت محنت کی گئی ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو، آپ بہترین طریقے سے سمجھ سکیں. اور اس طرح سے جو لوگ پڑھاتے ہیں نا، وہ بہت بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں، اور بڑے اداروں پر اس طرح سے اگر ہوتا ہے تو رائٹ. لیکن آپ کے لیے کام لایا گیا ہے جو ایک فی سبیل اللہ ہے، جو صرف اللہ کے لیے. اور اگر اللہ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں تو وہ پھر احسن طریقے کا ہونا چاہیے. رائٹ. تو آپ بھی جب اللہ کے لیے سیکھ رہے ہیں تو اس علم کو احسن طریقے سے سیکھنا اور سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ زندگی میں موقع بار بار نہیں آتے ہیں. ہاں، یہ جو امیج آپ کے سامنے لایا جا رہا ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جب وہ ہم سے بات کرتے ہیں نا، تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کے الفاظ ہمیں حق کر رہے ہیں، ان کے الفاظ ہمارے شولڈرز کے اوپر تھپکی دے رہے ہیں، ہمیں ہمارا حوصلہ بڑھا رہے ہیں. اور کبھی کبھار ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان سے بات کریں گے نا تو ہمارا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے 2 بہن بھائی آپس میں بات نہیں شیئر کر سکتے، یا ہم کسی رشتہ دار میں، جو بھی ہم قریبی جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں، یا میاں بیوی آپس میں نہیں کر سکتے، یا کچھ اس طرح کے گیپس ہوتے ہیں کہ، یا کچھ اس طرح کی ہیزیٹیشنز درمیان میں ہوتی ہیں کہ ہم شیئر نہیں کر پاتے. لیکن ہماری زندگی میں کچھ ہمارے فرینڈس بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ دور رہنے والے کزنس بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ ہمارے ٹیچرز بہت اچھے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس ایک فون کال کروں گی نا، بے شک وہ 7 سمندر پار مجھ سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ مجھے اس طرح سے حوصلہ مجھے ان سے مل جائے گا کہ مجھے لگے گا کہ نو ایوری تھنگ از گونا فکس ان شاء اللہ. رائٹ. تو ہمیں زندگی میں ایسے ہر کسی نہ کسی موڑ پر ایسے لوگوں کی ضرورت رہتی ہے. کیا ہم دوسروں کے لیے اس طرح سے ورک کرتے ہیں؟ کیا کسی کے لیے ہم ایسے ہیں کہ ہمارے الفاظ دوسرے کا حوصلہ بڑھا دیں؟ تو یہ چیزیں تو ہم اپنی ذات کی درستگی کے لیے سیکھ رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو پھر اپنی ذات کو اس میں تولنا ہے کہ کیا ہم ایسے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں صرف زبان نہیں دی ہے کہ ہم اس سے بولتے رہیں بس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دل دیا ہے جو فیل کرتا ہے، جو کیئر کرتا ہے. رائٹ. اور ایک دل ہے جو اپنے رب سے دعائیں مانگتا ہے ہر طرح سے. تو جو زبان تو ہے ہی ہے، اور زبان تو ایک اس طرح کا لوتھڑ ہے کہ اس کی وجہ سے تو ہماری بہت بڑی پکڑ بھی ہوئے گی اگر ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کریں گے. تو یہ زبان ہی ہے کہ ہم جس کے بارے میں مرضی جو مرضی بول دیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں. رائٹ. کیونکہ زبان اپنی ہے نا، تو ہماری زبان ہم جیسے مرضی استعمال کریں. ہم تو بھول جاتے ہیں کہ اس کے یہ جو بولا جا رہا ہے اس کے تھرو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک چیز ہمارے سامنے لے آئے گا. ہم جو باتیں کہہ کے بھول بھی جاتے ہیں نا، وہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی. تو تب پھر ہم کیا کریں گے؟ تو بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں، ہم ہر وقت اپنی مرضی سے اپنی زبان کو استعمال نہیں کر سکتے. ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے سامنے جو انسان ہے وہ اپنے اندر کتنے طوفان چھپائے ہوئے ہیں. ہر انسان کی اپنی زندگی میں اپنے نفس کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ کوئی نہ کوئی جنگ چل رہی ہوتی ہے. رائٹ. اس کی پتہ نہیں کتنی امیدیں ہیں جو وہ نا امیدی کر کے بیٹھا ہوا ہے، یا وہ کس طرح سے وہ پریشان حال ہے. جو سوشل میڈیا کے اوپر ہم زندگیاں دیکھتے ہیں نا میری پیاری بہنوں، یہ وہ لائفز ہیں جو لوگ آپ کو چاہتے ہیں دکھانا. رائٹ. اور ہم ہمیشہ لوگوں کو، دوسروں کو خوش ہونا دکھانا چاہتے ہیں. جو ہمارے پیچھے چھپے ہوئے غم ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو دکھ ہیں، وہ ہم لوگوں سے چھپا جاتے ہیں. تو ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ کسی کی زندگی بڑی ہی پرفیکٹ ہے، ایک اس سے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے. اس کی زندگی میں تو بہت پیسہ ہے، اس کی زندگی میں تو کوئی آزمائش ہی نہیں ہے، اس کا تو بہت بڑا گھر ہے، اس کو تو گھر کی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے.
ہمیں نہیں پتا کہ اس کے پیچھے لائف کیا. اس وجہ سے ہمیں کبھی بھی ایسے چلتے پھرتے انسان یا جو جن کو ہم انسپائر کرتے ہیں آج کل، جو ہمیں انسپائر کرتے ہیں، جن کو ہم ایڈمائر کرتے ہیں، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کاش میری زندگی ایسی ہو جائے، کاش میں اس کی طرح ہو جاؤں. کیوں بھائی؟ پتہ نہیں اس کی زندگی میں کتنی پریشانیاں چل رہی ہیں. اور اگر آپ کا قبولیت کا وقت ہو گیا کہ آپ اس جیسا بننا چاہ رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، جو آپ جیسے ہیں وہ بہت بہتر ہیں. اللہ سے اپنی بہتری کے لیے دعا کرنی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو جینٹل ورڈز ہوتے ہیں دوسرے کے لیے، جو ہم بہت زیادہ سنسیئرٹی کے ساتھ بولتے ہیں، بہت اخلاص کے ساتھ بولتے ہیں، اٹ کین بیکم اے سورس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرسی. رائٹ؟ تو یہ جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں نا، کوئی بھی مشکل لے کر یا کوئی اس طرح کی پریشانی کا معاملہ کوئی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہے اور آپ اس کو حوصلہ دیتے ہیں، آپ اس کی ہمت بڑھاتے ہیں، تو میری پیاری بہنوں اس میں نا آپ کا اس پر کوئی احسان نہیں ہوتا کہ ہم کہ اللہ میں نے اس پر اتنا وقت لگا دیا اس کو سمجھانے میں، اس کا حوصلہ بڑھانے میں، اور آپ وہ پھر اگر پریشانی لے کر آ جائے، کیونکہ اس کو تو اب آپ سے حوصلہ مل رہا ہے، اس کو آپ سے تسلی مل رہی ہے، وہ انسان اب آپ کے پاس بار بار آئے گا. آپ کہیں یہ کیا میرا تو سر ہی کھانا شروع کر دیا اس نے؟ نہیں، اس میں آپ کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے. اگر آپ نے اس کا حوصلہ تھوڑی دیر کے لیے بڑھایا، اس کو ہمت دی، تو جو اس کی پریشانی تھی اس وقت وہ تو ایک ٹمپریری تھی اس دنیا میں، رائٹ؟ لیکن جو اگر آپ نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور آپ نے اس کی ہمت بڑھائی، اس کے مقابلے میں اللہ نے آخرت میں آپ کے درجات بلند کرنے ہیں. تو احسان پھر کس کا ہوا؟ کس پر؟ اس بندے کا آپ پر احسان ہے یا آپ کا اس پر احسان ہے؟ آپ کا اس پر احسان نہیں ہے، اس بندے کا آپ پر احسان ہے. کیونکہ اس کو اللہ نے وسیلہ بنایا کہ اس کی بات کے تھرو، اس کی مدد کے تھرو آپ آخرت میں وہ زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس میں آپ کا درجہ بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ ہر وقت ہم اپنے نمبر بنانے میں نہیں لگے رہنا چاہیے ہمیں. تو دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں، اس میں دوسرے نے آپ کے لیے وسیلہ بنایا تو دوسرے بندے کا احسان ہے آپ پر. ٹھیک ہے؟ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں بڑی جگہوں پر آیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ احسن طریقے سے بات کرو، دوسروں کے ساتھ معاملہ اپنا نرمی والا رکھو. ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم دوسروں سے یہ ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں کہ دوسرا ہمارے ساتھ بڑا نرمی والا معاملہ کرے گا، تو اس سے پہلے ہم نے اپنے اندر بھی جھانکنا ہے کہ میرے الفاظ کیسے ہیں. کچھ لوگ نا بہت یعنی کہ اپنے آپ کو پریٹینڈ تو کرتے ہیں اپنے آپ کو اچھا رکھنے کی، لیکن جب وہ بولنے لگتے ہیں نا تو یقین جانے ان کے الفاظ سے کرواہٹ نکلتی ہے کہ بندہ کہتا ہے اللہ اکبر میں نے ایسے فون کر لیا، لائک سر دردی مل جاتی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان سے بات کریں گے نا تو ہم پورے دن کے لیے فریش ہو جائیں گے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب میری ذات کیا دوسروں کے لیے ایسی ہے کہ کوئی مجھ سے بات کر کے اتنا خوش ہو جائے، کوئی مجھ سے بات کر کے اپنے دکھ بھی بھول جائے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہمیں آلریڈی پتہ ہوتا ہے کہ بس اب جو یہ بات کرنے والے ہیں نا یہ اس طرح اس ٹائپ کی ہوئے گی جس سے ہماری بھی سر درد میں اضافہ ہو جائے گا. تو ہم نے لوگوں کے لیے بھی اور اپنے بھی سر درد میں اضافے نہیں کرنے، لوگوں کے درد کو کم کرنے والا بننا ہے. تو اپنی ذات کے اوپر ورک کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ایکشنیبل ایڈوائس جو ہمیں اس چیز سے مل رہی، جو عملی کام ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہیں، چار دیواری میں ہیں، آپ اسکول جانے والے بچے ہیں، آپ یونیورسٹیز جانے والے لوگ ہیں، آپ کے دوستوں کے حلقے ہیں، یا آپ کمیونٹیز میں لوگوں سے ملنے والے ہیں، آپ نے ہر ایک کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والے بننا ہے. ٹھیک ہے؟ اپنے ساتھ جوڑنے والے نہیں بننا. رائٹ؟ اور دوسری بات یہ کہ avoid being the reason others fall into the laziness, backbiting, anger or disobedience. دوسروں کے لیے یہ وجہ نہیں بننا کہ آپ کی وجہ سے دوسرے بھی لیزی ہو جائیں. اگر آپ کسی کمیونٹی میں بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ آپ کی وجہ سے دوسرے بھی کسی بیک بائٹنگ میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے؟ تو اپنے الفاظ کو، اپنے ایکشنز کو، اپنے عمل کو، اور آپ کا جو انفلوئنس ہے اٹس اے سورس آف لائٹ نو ڈارکنیس، لوگوں کے لیے روشنی پھیلانے کا سبب بنے. وہ آتا ہے نا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ لوگوں کے لیے خیر کی کنجیاں بن جائیں. تو خیر کی کنجی بننے کے لیے یقین جانے میری پیاری بہنوں اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے. اور یہ سفر صرف اور صرف ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. تو آج کی بھی جو ہستی ہے نا وہ ہمیں بتائیں گی کہ ہم نے اپنی زبان کا استعمال کیسے کرنا ہے.
تو ہم اکثر اپنے بڑوں سے بات کرتے ہیں، ہمیں بڑے بڑے ہی نہیں لگتے ہیں، رائٹ؟ ہم چھوٹوں سے پیار بات کرتے ہیں تو چھوٹوں کے اوپر ہم باس بن رہے ہوتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہماری زبان ہماری کیکریں نیکیوں پر پانی پھیر دیتی ہے. تو آج ہم نے اپنی زبان کا صحیح استعمال سیکھنا ہے اس لیکچر میں انشاءاللہ. اور آج اپنے آپ سے پرومس کر لیں کہ اپنی زبان کی درستگی کرنی ہے ہم نے، انشاءاللہ انشاءاللہ. خیر، ہم آج جو قرآن مجید میں آیت ڈالنے والے ہیں انشاءاللہ، بڑی ہی خوبصورت آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 104 میں فرما رہے ہیں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور تم میں سے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، اور تم میں سے ہونی چاہیے، ہونی چاہیے، یعنی کہ تم میں سے ہونی چاہیے ایک جماعت جو بلائے خیر کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کا حکم دے، نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکے. یہ تین کام کرنے والی تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی تو لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. یہی تو لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. ہم میں سے کون ہے جو چاہتا ہے کہ وہ کامیابی حاصل کرے؟ ہمیں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، رائٹ؟ تو قرآن میں اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میری پیاری بہنوں، ہمیں بتا رہا ہے، کامیاب لوگوں کی تعریف بتائی جا رہی ہے. کامیاب ہونا چاہتے ہیں، مفلحین میں شامل ہونا چاہتے ہیں آپ لوگ، تو پھر ہمیں اس آیت کو دیکھنا پڑے گا اور یہ کام کرنے پڑیں گے، رائٹ؟ اور تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور وہی لوگ تو فلاح پانے والے ہیں. لیکن آج ہم ایسے لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں جو ہمیں ہماری غلطی کو بتائے کہ نہیں یہ تم غلط کر رہے ہو، ایسے نہیں ایسے کر لو، اور جو نیکی کا حکم دے برائی سے روکے. ہم تو کہتے ہیں یہ تو ان کے تو دماغ خراب ہو گئے ہیں، یہ تو ہر گیدرنگ میں ان کو تو قرآن ہی یاد آتا رہتا ہے، یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ کوئی نیک سمجھتے ہیں. بھئی ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں بھی قرآن سے محبت ہے، ہمیں بھی اللہ سے محبت ہے، رائٹ؟ اب میں دیکھ رہی تھی ایک کلپ کہ اس میں عورت کہہ رہی ہے اینکر پرسن سے کہ میرے نیل پینٹ لگا ہوا تھا، میں ایک گیدرنگ میں گئی تو مجھے وہاں پر بچی نے کہا میں نماز پڑھنے لگی، اس نے کہا آپ نماز نہیں ایسے پڑھ سکتی. میں نے اس سے پوچھا کیوں نہیں میں پڑھ سکتی؟ اس نے کہا آپ کے نیل پینٹ لگا ہوا تو ایسے وضو کا پانی نہیں نیلز تک پہنچتا. تو کہتی میں اتنا ہنسی، میں نے اس بچی سے یہ کہا کہ اللہ، استغفر اللہ، لائک اس عورت کے یہ الفاظ تھے کہ اللہ اتنا ویلا، ویلا پنجابی کا لفظ ہے جو اس عورت نے یوز کیا، کہ اللہ اتنا یعنی کہ فارغ ہے بیٹھا ہوا کہ وہ پوری دنیا میں صرف میرے ناخنوں پر نظر رکھے ہوئے ہے. یعنی کہ شیطان ہمیں ایسے ایسے جوابات دینا سکھاتا ہے، سبحان اللہ، استغفر اللہ. اور جن کے ایمان کمزور ہیں وہ تو پھر ان باتوں میں آرام سے آ جاتے ہیں. تو ہم تو بھلائی کی طرف بلانے والوں کو، نیکی کا حکم دینے والوں کے بارے میں ہم تو ان کو بڑا بیوقوف سمجھتے ہیں. اور ویسے بھی جو آج کے دور میں دین کا کام کرتا ہے وہ تو کوئی بوڑھی سی خاتون ہے اور اس کی اولاد جوان ہو گئی بھی ہے اور اس کو کوئی کام نہیں ہے تو وہ بس لوگوں کے گھروں میں جا کے درس دیتی ہے. ہمارا مائنڈ سیٹ اسلام پھیلانے والوں کے بارے میں یہ ہے. یا کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ ان کے گھر بڑے چھوٹے سے ہیں، وہ بیچارے بڑے غریب سے ہیں، ان کے پاس ایک ہی کوئی برقع سا ہے اور بس وہ اسی طرح کی خاتون ہے. یعنی کہ ہم تو دین پھیلانے والوں کو ہم نے غربت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور بے وقوفی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اس لیے آج ہماری امت کا یہ حال ہے. لیکن میرا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ تو فلاح پانے والے ہیں، سبحان اللہ، یہی لوگ تو کامیاب ہیں. اس آیت کو دیکھتے ہیں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اور تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے. میری پیاری بہنوں، یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو حکم دے رہا ہے کہ مسلمانوں میں ایک خاص گروہ ایسا ہونا چاہیے جو دعوت دین اور اصلاح معاشرے کا فریضہ انجام دے. ہر کوئی اٹھ کے یہ کام نہیں کرنا شروع کر دے اور نہ ہی کر سکتا ہے، رائٹ؟ لیکن تم میں سے گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو یہ کام کرے. منکم سے حکم کی ابتدا ہو رہی ہے، تم میں سے، یہ قابل غور بات ہے، رائٹ؟ تم میں سے ہونا چاہیے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تبدیلی کی ابتدا ہمیں خود سے کرنی ہے، لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھانے سے نہیں، اپنی کمیونٹی کے لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھانے سے تبدیلی نہیں آئے گی. پہلے اپنی ذات کو دیکھنا ہے،
تبدیلی ہمارے اندر سے شروع ہوگی. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے یہاں پر. قرآن کا ایک ایک حرف میرے اللہ کا کلام ہے، اور یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے لوگ ہونے چاہیے، یعنی کہ تبدیلی تم میں سے آئے گی. یدعون الی الخیر، جو بھلائی کی طرف بلائے. بھلائی سے مراد کیا؟ خیر کیا ہے؟ اسلام کی طرف بلائے، جو لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑے. دین اس لیے نہیں سکھانا کہ لوگ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، دین تو اس لیے سکھانا ہے کہ لوگ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں. کیوں؟ کیونکہ آخرت میں بہت سارے لوگ ایسے جائیں گے اللہ کے پاس، اتنی پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے کہ استغفر اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بچائے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے کہ اس کو، میں آپ کو حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں، کہ زنجیروں میں جکڑ کے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے. وہ کہے گا نہیں اللہ، میں نے لوگوں کو بہت علم سکھایا تمہارے لیے، میں نے بہت قرآن پڑھا، میں نے رات کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھی، میں نے بہت بہت تیری عبادت بھی کی. تو جواب کیا ملے گا؟ کہ تو نے یہ سب کچھ دنیا کو دکھانے کے لیے کیا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچا لے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ جو ایک ایک لمحہ ہم یہاں پر گزار رہے ہیں، یہ صرف اور صرف میرے اللہ کے رضا کے لیے لکھ دیا جائے انشاءاللہ، آمین. تو جب دین کا کام کرنا ہے تو صرف اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے لوگوں کو. ربانی قرآن میں آئے، ربانی لوگ وہ ہوتے ہیں جو رب سے جوڑنے والے ہوتے ہیں، اور ہم نے لوگوں کو رب سے جوڑنے والے ہی بننا ہے. ٹھیک ہے. خیر آگے آتا ہے کہ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. معروف ہر وہ کام ہے جو شریعت اور عقل میں اچھا سمجھا جاتا ہے، جو ہر وہ کام ہے جو میں کروں گی جس سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، جو میرے اللہ کو پسند ہے. اور منکر ہر وہ عمل ہے جو میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، جو دین میں برا مانا گیا ہے، اور میں نے ہر اس کام سے روکنا ہے. وہ چاہے میری بہن کر رہی ہے، چاہے میری بیسٹ فرینڈ کر رہی ہے، چاہے میرے گھر میں بہت قریبی رشتہ کر رہا ہے، لیکن میں نے اسے روکنا ہے. ٹھیک ہے. کیوں روکنا ہے؟ کیونکہ میرا پرپز ان لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اکیلے ہی نہیں، ہم اپنوں کے ساتھ جنت کے مزے لینا چاہتے ہیں. رائٹ؟ ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں جب ہم جائیں تو ہم اکیلے نہیں جائیں، ہماری اولادیں بھی ہمارے ساتھ جائیں، ہمارے شوہر بھی ہمارے ساتھ جائیں، ہمارے ماں باپ بھی، ہمارے بہن بھائی بھی. خیر، تو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے. اور جب ہم اپنے گھر میں رہ رہے ہیں تو یہ ہمارے گھروں کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ تو فلاح پانے والے ہیں. اصل کامیابی کا معیار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اصل کامیابی انہی لوگوں کی ہے جو دین کی دعوت دیتے ہیں خالص اللہ کے لیے. خالص اللہ کے لیے، میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں. نیکی کو عام اور برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور فلاح سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہے. آخرت میں بھی ہے، اور دنیا میں، آخرت میں تو ڈیفینیٹلی ہے ہی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے. وہ دیکھنے والوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ بڑے کوئی سادے سے ہیں، ان لوگوں کے پاس تو دنیا کی کوئی لگژریز نہیں ہے، یا اس طرح کے کوئی معاملات نہیں ہیں، لیکن ان کا جو ایمان کا جو لیول ہوتا ہے نا، وہ دنیا میں ان کو کامیابی سے نواز گیا ہوتا ہے. یہ ہماری کامیابی کے سٹینڈرز ہیں جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں کے ساتھ، بڑے گھروں کے ساتھ. یہ ہمارے سٹینڈرز ہیں، یہ ایمان والوں کے سٹینڈرز نہیں ہیں. رائٹ؟ تو جب ہم ایسے انسان کی بات کر رہے ہیں جو مکمل طور پر رب سے جڑے ہوئے ہیں، تو ان میں نام آتا ہے ربی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ تابعی ہیں، بہت ہی خوبصورت تابعی ہیں، اور ان کے بارے میں ہم ایک سٹوری پڑھیں گے سب سے پہلے. وہ سٹوری بہت ہی پیاری ہے. اس سٹوری پر کے اینڈ تک جاتے جاتے نا، آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ یہ کن صحابی کے اسٹوڈنٹ ہیں. اور سب سے بڑا آپ کو کلو دیتی جاؤں، ہنٹ دیتی جاؤں کہ یہ جو تابعی ہیں، ان کے جو ٹیچر تھے، جو صحابی تھے، ان کے بارے میں بھی ہم اپنی سیریز میں ابھی تک پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے ان کو بہت ایڈمائر کیا تھا. ٹھیک ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ربیع بن حسین رحمۃ اللہ علیہ. اور پھر یہ دیکھیں، آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کبھی بھی آپ کسی صحابی کا نام کہیں بھی پڑھیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے اچھا اس کا تو یہ بیک گراؤنڈ تھا سارا، اس کی لائف کی سٹوریز یہ تھیں، تو آپ کو خوشی ہوتی ہے جان کے ان کے بارے میں. رائٹ؟ تو پھر اس طرح سے اگر آپ آج ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے نا، تو آپ کو پتہ چلے گا اچھا ان کے تو ٹیچر کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، اور وہ ٹیچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی صحابی تھے، ہم تو سب جانتے ہیں ان کے بارے میں. تو وہ پھر جو جاننا ہے انشاءاللہ جب ہمارے عمل میں آتا ہے تو وہ پھر بڑا ہی خوبصورت ہو جاتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلیں، ربیع بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جاننے سے پہلے ایک بڑی پیاری سٹوری پڑھتے ہیں. حلال بن اصاف
اچھا جی، یہاں پر مسٹیک ہے سلائیڈ میں، یہ اسلاف نہیں ہے پر اصاف ان کا نام ہے، ٹھیک ہے، آپ کریکشن کر لیجیے گا۔ حلال بن اصاف رحمۃ اللہ علیہ اور منظر بن یعلا سوری رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ سے اور وہ ملاقات کیسی ہوتی ہے ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں آج انشاءاللہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حلال بن اصاف رحمۃ اللہ علیہ اپنے مہمان منظر بن یعلا سوری سے انہوں نے کہا، یعنی کہ منظر بن یعلا سوری حلال بن اصاف کے پاس آئے ہوئے تھے رہنے کے لیے، کچھ دن گزارنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے مہمان سے کہتے ہیں کہ کیا میں آپ کو شیخ ربیع بن خثیم کی زیارت کے لیے نہ لے چلوں تاکہ چند گھڑی ان سے ایمان اور یقین کی بات ہو سکے۔ ہم علم والوں سے کس لیے ملتے ہیں؟ یہاں پر ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ یہ علم والے انسان سے ملنے کی ریزن یہاں پر انہوں نے یہ بتائی تاکہ ایمان اور یقین کی باتوں میں اضافہ ہو سکے، ایمان اور یقین میں ہمارا اضافہ ہو سکے۔ تو ہم تو دوسرے کے ساتھ بس ہیلو ہائی کرنے کے لیے، گپ مارنے کے لیے، نہ کسی کے وقت کی قدر ہے، نہ اپنے وقت کی قدر ہے، نہ کسی کا پتہ ہے کہ کتنا مصروف کوئی ہوگا، کیا نہیں ہوگا، کیا معاملے ہیں۔ ہم تو بس گپ کرنے کے لیے میسیجز کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسرے کو۔ لیکن یہاں پر ایک علم والے بندے سے ملنے کے مینرز اور اس کی ریزن بتائی جا رہی ہے، اور میری پیاری بہنوں، آپ علم والے لوگ ہیں، ان کو سیکھ کے جائیے گا آج یہاں سے، ٹھیک ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ تاکہ چند گھڑی ان سے ایمان اور یقین کی باتیں ہو سکیں، ہمارے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو سکے، اس لیے ان سے ملنے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہوتا کیا کہ منظر نے کہا کہ وہ نہیں، ضرور چلتے ہیں، میں تو کوفہ آیا ہی اس لیے ہوں کہ میں آپ کے محترم شیخ ربیع بن خثیم کی زیارت کر سکوں۔ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں ان کی زیارت کی اجازت بھی مل سکے گی کہ نہیں، کیونکہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جب سے ان پر فالج کا اٹیک ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بیمار تھے، رائٹ، اس وقت وہ بیمار ہو چکے تھے، جبکہ یہ ہم سٹوری پڑھ رہے ہیں۔ وہ اپنے گھر کے ہو کر رہ گئے تھے اور ہمیشہ وہیں پر یاد الہی میں مصروف رہتے تھے، اور لوگوں سے ملاقات میں کچھ خاص جو وہ انٹرسٹ نہیں لیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ حلال بن اصاف بولے، بات تو آپ کی بالکل درست ہے، جب سے وہ کوفہ میں انہوں نے رہنا شروع کیا تو ان کا طرز عمل کچھ ایسا ہی ہے، لیکن ہاں بیماری نے کوئی خاص تبدیلی نہیں ان کی ذات میں لے کر آئی۔ تو حضرت منظر نے کہا کہ تو پھر آپ ان کے پاس جانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان مشائخ کے مزاج بڑے ہی نرم و نازک ہوا کرتے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کہ دوران ملاقات ہم ان سے کچھ سوالات کریں یا خاموشی سے بیٹھے رہیں، اور وہ جو بھی اپنی مرضی سے بات کریں ہم سے وہی سنیں۔ یہ دیکھیں، یہ اپنے استاد سے ملنے سے پہلے، وہ علم والے بندے سے ملنے سے پہلے وہ کانشیس ہو رہے ہیں مکمل طور پر کہ میں ان سے بات جا کر کیسے کروں گا، وہ اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں اپنے دوست سے پوچھ کے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی وہ پہلی ملاقات تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مکمل 1 سال تک بھی بیٹھے رہیں گے نا تو وہ کچھ نہیں بولیں گے، جب تک تم خود ان سے بات نہیں کرو گے، وہ قطعاً گفتگو میں پہل نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا کلام، اب وجہ جانیے گا وہ کیوں اتنے خاموش رہتے ہیں، کیونکہ ان کا کلام ذکر الہی پر مشتمل ہوتا ہے، اور ان کی خاموشی غور و فکر پر مبنی ہوتی ہے، یعنی کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو بات صرف اور صرف اللہ کے بارے میں کرتے ہیں، اور اگر وہ خاموش ہوتے ہیں تو خاموشی بھی بلا وجہ کی نہیں ہوتی، خاموشی میں بھی ان کا تدبر، غور اور فکر چل رہا ہوتا ہے، رائٹ۔ لیکن اگر ہمیں کوئی ایک بات بھی پتہ چل جائے علم کی، اور ہم تو کوئی محفل نہیں جانے دیتے ہاتھ سے جہاں پر ہم اپنی واہ واہ نہ کروائیں بتا کے کہ مجھے یہ بھی آتا ہے، مجھے یہ بھی آتا ہے، اور ہم ڈائریکٹ نہ بھی بتائیں نا، ہم انڈائریکٹ ضرور بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز سیکھ لی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میرے پاس اتنا علم ہے۔ لیکن میری پیاری بہنوں، یہاں پر یہ غور کیجیے گا کہ یہ اتنا علم والا انسان اتنا خاموش کیوں ہے؟ آگے سٹوری میں بھی انشاءاللہ اس پر آگے بھی پتہ چلے گا، لیکن خود بھی اس چیز پر آپ نے غور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ حضرت منظر نے کہا کہ پھر آئیے اللہ کا نام لے کر ان کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں شیخ کے پاس گئے، سلام عرض کی اور حال چال پوچھا ایک دوسرے سے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں کیا حال پوچھتے، ظاہر بات ہے کہ ان کو فالج کا اٹیک بھی تھا، اس دوران میں وہ بیمار بھی تھے، تو ان کا جواب بھی کچھ اس طرح سے ہی تھا کہ میں بڑا کمزور اور گناہ گار سا ہوں، یعنی کہ کچھ کر تو پا نہیں رہا ہوں، اپنے جسم کا استعمال صحیح سے کر نہیں پا رہا ہوں، اللہ کا رزق کھاتا ہوں اور بس ٹھیک ہے، اب موت کا منتظر ہوں، اور دیکھو آگے کیا میرے ساتھ معاملات ہوتے ہیں۔ حضرت حلال بولے کہ کوفہ میں بڑے ایکسپرٹ قسم کے جو ڈاکٹرز آگے ہوئے ہیں، اور اسلام بڑی ترقی کر رہا ہے اس ٹائم، تو اگر آپ اجازت دیں تو اپنے علاج کے لیے کسی کو بلائیں تاکہ آپ کا علاج ہو سکے پراپر۔
دیکھیں اب جب ان کی یہ بیماری ہوتی ہے اس پر جو اللہ پر ان کا توکل ہوتا ہے، جب آپ بیمار ہوتے ہیں نا تو ہم ضرور ڈاکٹرز کے پاس جائیں، آپ کو ڈاکٹرز کے پاس جانے سے منع نہیں کیا گیا، ڈاکٹرز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے وسیلہ بنایا، اگر ہمیں جو ہے نا وہ ہماری بیماری کا علاج ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ان کو بھی پتا تھا، لیکن ان کا جواب آگے سے یہ تھا کہ فرمایا حلال میں جانتا ہوں کہ دوا برحق ہے، ٹھیک ہے، اور علاج کرانا سنت ہے، لیکن میں نے عاد سمود اور جتنی قومیں گزریں اور ان کے درمیان آنے والی قوموں کے حالات کا بغور جائزہ لیا ہوا، ٹھیک ہے، میں نے دنیا میں ان اقوام کے لالچ اور دنیاوی ساز و سامان میں ان کے حریصانہ لالچ کو بھی دیکھا ہے اور دلچسپیوں کو بھی دیکھا ہے، وہ ہم سے سب سے زیادہ طاقتور اور صاحب حیثیت تھے، ان میں بہت بڑے ایکسپرٹ ڈاکٹرز بھی موجود تھے، وہ لوگ بیمار بھی ہوتے تھے، لیکن دیکھو کیا وقت آ گیا کہ نہ تو ان میں کوئی ڈاکٹر رہا، نہ ہی ان میں کوئی مریض رہا، سب کے سب فنا ہو گئے، کسی کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ پھر ایک گہری اور لمبی سوچ کے بعد فرمایا ہاں مگر ایک بیماری ضرور ہے جس کا علاج ضرور کروانا چاہیے، اور وہ بیماری کون سی ہے؟ حضرت منظر رحمۃ اللہ علیہ نے مؤدبانہ انداز میں پوچھا وہ کون سی بیماری ہے؟ فرمایا اس روحانی بیماری کا نام گناہ ہے، اس پر ورک کرو، اس کا علاج کرو۔ ابھی اس کا علاج کیسے ہوگا آپ مجھے بتائیں، کہ اگر کسی نے گناہ کر لیا ہے اور گناہ جیسی بیماری لاحق ہوئی اسے، اب اس کا علاج کیسے کرے گا؟ بتائیں مجھے آپ، پھر میں آگے سٹوری کو لے کر چلتی ہوں، مجھے آپ کے جواب چاہیے۔ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ہم اس کا علاج کیسے کریں گے؟ ہم؟ استغفار سے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بھئی آپ سب تو بہت ہی انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یس۔ پوچھا اس کا علاج کس دوا سے کیا جائے گا؟ توبہ استغفار سے، استغفار کی جائے گی، سبحان اللہ۔ تو حضرت منظر رحمۃ اللہ نے پوچھا شفا کیسی ہوگی؟ تو فرمایا ایسی سچی توبہ کی جائے کہ وہ پھر گناہ دوبارہ نہ ہو۔ پھر ہماری طرف غور سے دیکھا اور بڑے زوردار انداز میں فرمایا پوشیدہ انداز میں کیے گئے گناہ لوگوں کی نظروں سے تو چھپ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے تو وہ ظاہر ہی ہے نا، کیونکہ اس کے سامنے تو کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، رائٹ؟ وہ تو سب کچھ غائب کا بھی سب کچھ جاننے والا ہے، وہ سینوں کے بید خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ چھپ کر گناہ کرنا ایک خطرناک روحانی بیماری ہے، اس کی دوا تلاش کرو۔ حضرت منظر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا آپ خود ہی بتا دیجئے کہ اس کی دوا کیا ہے؟ فرمایا خالص اور سچی توبہ ہے، جسے توبہ النصوح بھی کہتے ہیں۔ پھر زاروں قطار رونے لگے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ خالص اور سچی توبہ، رائٹ؟ حضرت منظر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عجیب منظر دیکھ کر کہا محترم بڑا تعجب ہے، آپ رو رہے ہیں، حالانکہ آپ کی عبادت، آپ کا تقوی، خشیت اور اخلاص کا تو ہر طرف چرچا ہے، سب لوگ جانتے ہیں آپ کے بارے میں۔ آگے سے کیا فرمایا؟ صد افسوس ہے غم، بھلا میں کیوں نہ روں، میں کیوں نہ روں، میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے ایسی ایسی عظیم ہستیوں کو، ایسی ایسی عظیم قوموں کو دیکھا ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں تو بونے نظر آتے ہیں۔ اور وہ کون تھے عظیم لوگ؟ صحابہ کرام، انہوں نے اپنی آنکھوں سے صحابہ کرام کو دیکھا تھا، میری پیاری بہنوں۔ اب یہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، اور یہ اب سارا واقعہ میں اور آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آگے کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو، ایک ایسے انسان کو انہوں نے کھانا کھلا دیا جو کچھ بھی نہیں سمجھ بوجھ رکھتا تھا۔ ہوتا کیا ہے کہ حضرت حلال بیان کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے شیخ محترم سے باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں ان کا بیٹا اندر آیا، اور پہلے اس نے بڑے ادب سے سلام کیا اور پھر کہا کہ ابا جان اماں نے آپ کے لیے بہت ہی عمدہ میٹھا اور لذیذ پکوان تیار کیا ہے اور میری دلی خواہش ہے کہ وہ آپ کھائیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو لے آؤں؟ تو فرمایا کہ ہاں بیٹا اس کو لے آؤ، کمرے میں لے آؤ اس کو۔ اب وہ جو بیٹے نے دروازہ کھولا باہر جانے لگا، تو باہر سے ایک سوالی نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو آپ نے کہا کہ اسے اندر بلا لو۔ اب جب وہ اندر آیا تو حضرت حلال رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ بڑے کوئی عجیب سے حالات میں تھا، گندے سے اس کے کپڑے، پھٹے پرانے کپڑے، اور یہاں تک کہ یعنی کہ اس کے منہ سے رالیں ٹپک رہی تھیں، اور یعنی کہ جس کو ہم پاگل کہتے ہیں وہ والی سچویشن میں تھا، اور وہ صحن میں کھڑا ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی بڑے ہی کوئی حیرت اور استنجام میں ڈوبا ہوا اس بیچارے کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ شیخ کا جو بیٹا ہے وہ میٹھا پکوان کا جو تھال تھا جو ان کی بیوی نے تیار کیا تھا وہ اندر لے آیا۔
اب شیخ نے کیا کہا کہ اس آدمی کے سامنے یہ تھال رکھ دو، اس نے بھی اپنے باپ کی حکم کی تعمیل کی اور اس نے وہ تھال سامنے رکھ دیا۔ اب وہ تو چونکہ پاگل تھا، اگر کوئی اپنے مینرز کے ساتھ کھانا نہ کھائے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ کیا پاگلوں کی طرح کھانا کھا رہے ہیں، رائٹ؟ تو پاگل کیسے کھانا کھا سکتے ہیں؟ منہ سے رالیں نکل رہی ہیں، کھانا ادھر ادھر پلیٹ سے گر رہا ہے، اور بس اندھا دھند کھائی جا رہا ہے، آدھا منہ میں کھانا جا رہا ہے، آدھا منہ سے باہر گر رہا ہے، رائٹ؟ تو وہ اس نے ایسے کھانا کھانا شروع کر دیا، اور تھوڑی دیر میں دیکھا کہ کھانا سارا چٹ کر گیا، ختم ہو گیا۔ تو بیٹے نے تھوڑا سا افسوس سے کہا کہ بھائی جان یہ تو اماں نے آپ کے لیے بڑے ہی شوق سے اور بڑے ہی پیار سے بنایا تھا، اللہ پر رحمت نازل فرمائے، یہ تو آپ نے ایک ایسے انسان کو کھانا دے دیا ہے، یعنی کہ جسے اتنا بھی نہیں پتا کہ اس نے کھایا کیا ہے، اس کا ذائقہ کیا تھا، اسے معلوم ہی نہیں ہے۔ اب شیخ کا جواب سنیے گا میری پیاری بہنوں، اس جواب نے مجھے بہت کچھ سکھایا میری لائف میں، اس جواب کو اپنی زندگی میں بھی ہیڈ لائن بنا لیجیے گا۔ ان کا جواب یہ تھا، بیٹا اگر یہ شخص نہیں جانتا تو کیا ہوا، ہمارا پروردگار اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جانتا ہے نا۔ ہم ہم تو لوگوں کے ساتھ اچھے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں اپریشیٹ کر سکیں، اور کبھی مشکل میں اگر مجھے وقت آئے تو لوگ میرے کام آ سکیں۔ لیکن نیکی کسی ایسے انسان کے ساتھ کرنا جس سے ریٹرن میں آپ کو کبھی کچھ نہ ملے، آپ اسے نہ جانتے ہو وہ آپ کو نہ جانتا ہو، اور آپ کو اس سے کوئی پرواہ ہی نہ ہو کہ جو آپ نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرے، وہ اس کو ویلیو بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا، آپ کو اس کی پرواہ بھی نہ ہو، اس پرواہ کیے بغیر کسی کے ساتھ نیکی کرنا، یہ علی وجہ اللہ، یہ اللہ کا چہرہ پانے والے لوگ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آگے یہ آیت تلاوت کرتے ہیں جو سورہ آل عمران ہی کی ہے، اور اس آیت کو میں نے ابھی بعد میں پڑھتی ہوں، اس سے ریلیٹڈ ایک اور واقعہ ہے جو میں آپ سے بیان کرنا چاہتی ہوں کہ عبد خیر بیان کرتے ہیں کہ میں ایک جنگ میں رابی کا رفیق جہاد تھا۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ان کی طبیعت ٹھیک تھی، ان اپنی صحت کی حالت میں تھے، تو یہ جہاد بھی کیا کرتے تھے، جہاد میں بھی حصہ لیتے تھے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو مال غنیمت میں بہت سارے غلام اور مویشی ملتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری ان سے ملاقات دوبارہ سے ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ ان مویشیوں میں سے، ان غلاموں میں سے کچھ بھی ان کے پاس نہ تھا۔ تو اس مرتبہ تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کہاں چلے گئے تو انہوں نے جواب نہ دیا۔ پھر میں نے دوبارہ پوچھا کہ یہ سب کہاں چلے گئے جو آپ کو ریسنٹلی مال غنیمت میں اتنے غلام اور اتنے مویشی ملے تھے، ان میں سے کچھ بھی آپ کے پاس نہیں ہے؟ تو کیا فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز اس نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک، حتیٰ تنفقوا، جب تک تم خرچ نہ کر دو، مما تحبون، جو تمہیں پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم خرچ کرنے سے پہلے کیا صحیح سوچتے ہیں؟ ہمیں تو ہمارا پیسہ بڑا عزیز ہے، ہم تو گن گن کے رکھتے ہیں۔ اب جب گن گن کے رکھیں گے تو پھر اللہ کی راہ میں گن گن کے خرچیں گے نا، تو جب اللہ کی راہ میں گن گن کے خرچیں گے تو جب اللہ بھی ہمیں گن گن کے دے گا تو پھر ہماری کیوں ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ اللہ ہمیں بے شمار دے دے، کہ ہم نے اللہ کی راہ میں بے شمار خرچہ تھا۔ اس ٹائم میری پیاری بہنوں، جو بھی غزہ میں مسئلہ ہے، جو بھی ہماری امت پر اس ٹائم مشکل حالات ہیں، اس میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ میرا یا کسی اور آرگنائزیشنز کا یا اور لوگوں کی امداد کا محتاج ہے کہ غزہ کو ہم امداد کریں گے تو غزہ ٹھیک ہوئے گا؟ نہیں، میرے اللہ نے تو کن فیکون کہنا، معاملہ حل ہو جائے گا۔ یہ تو اللہ ہمارا ٹیسٹ کر رہا ہے، اگر ہم نے دیا تھا تو ہم نے امت کے لیے کتنی کوشش کی، اس چیز پر غور کیجیے گا۔ اور اگر ہمارے پاس مختصر بھی، مجھے حیرت ہوتی ہے لوگوں پر جب وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ایک جگہ پر لگا رہے ہیں، دوسری جگہ پر ابھی ہاتھ بڑے تنگ ہیں۔ اس ٹائم تو جو امت کے حالات ہیں، یقین کریں اگر آپ مرغی کھاتے ہیں تو آلو کھانا شروع کر دیں، لیکن اپنے امت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ ہم جن لوگوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا، ہم مقام تو ان لوگوں والا چاہتے ہیں، لیکن حرکتیں ہماری ایسی نہیں ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمیں معاملات بھی ایسے رکھنے پڑیں گے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ تو آج اپنے گھروں سے جو بھی چیز آپ کو پسند ہے نا، وہ ضرور اللہ کی راہ میں نکال دیں، ضرور اللہ کے لیے کہ یا اللہ میں نے یہ تیرے ساتھ سودا کیا، میں تیری رضا پر اس آیت کو سننے کے بعد میں اپنی پسندیدہ چیز تیری راہ میں دے رہی ہوں۔ کوئی سوٹ، آپ کے کپڑے ہو سکتے ہیں، عورتوں کو اپنے کپڑے بڑے عزیز ہوتے ہیں، کوئی چادر ہو سکتی ہے، کوئی سکارف ہو سکتا ہے، کچن میں جائیں جو برتن آپ کو بہت پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیں، کسی ضرورت مند کو دے دیں، اللہ کی راہ میں دیں تو دینے والے بن جائیں۔ خیر، منظر سوری اور حلال بن اصاف جب یہ سارے معاملات دیکھتے ہیں
تو اب وہ کہتے ہیں کہ حلال کہتے ہیں کہ آپ نہ شاید مجھے کوئی نصیحت کر دیں، چونکہ آپ سے ملا ہوں اور آپ سے ملنا بار بار نہیں ہوتا، تو میں یہ وقت کا ضیاع نہیں چاہتا، تو مجھے آپ نصیحت کر دیں۔ ہم جب علم والے لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، ہماری میسیجز پر ہوں یا ان پرسن ہوں یا جیسے بھی ہوں، کبھی نصیحت مانگی ہم نے ان سے کہ آپ ہمیں نصیحت کیجیے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم تو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں ہے، لائک ہمیں سب سے زیادہ پتہ ہے، تو ہم کیوں کسی سے نصیحت مانگیں، لوگ ہم سے نصیحتیں لے لیں، ہم تو بہت عقل مند لوگ ہیں، رائٹ؟ تو ہم کسی سے نصیحت مانگیں گے تو دوسرا کیا سمجھے گا کہ مجھے کچھ آتا ہی نہیں، لیکن یہ لوگ ایسے نہیں تھے، ان لوگوں کی زندگی میں عاجزی سے بھری ہوئی زندگیاں تھیں، اور انہوں نے کہا، اور یہ علم والوں کی قدر جانتے تھے دراصل، اس وجہ سے یہ ایسے تھے، انہوں نے نصیحت مانگی۔ اب یہ نصیحت میری پیاری بہنوں اپنے کمروں میں ایک کاغذ کے اوپر لکھ کر آپ نے اپنی دیواروں پر لگانی ہے، اور جو لوگ مجھے ہوم ورک سینڈ کرتے ہیں، آپ کی یہ اس کے اندر آپ کی یہ ایکٹیویٹیز شامل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کہ آپ نے جہاں پر بھی آپ کا زیادہ ٹائم گزارنا ہوتا ہے، آپ کا کچن ہو سکتا ہے، آپ کا کمرہ ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ دیوار ہو سکتی ہے، آپ جہاں پر پڑھتی ہیں وہ سامنے والی دیوار ہو سکتی ہے، وہاں اس دیوار کے اوپر آپ نے یہ لکھ کر نصیحت مجھے سینڈ کرنی ہے ہوم ورک کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا، اے حلال، لوگوں کے منہ سے اپنی تعریف سن کر کہیں دھوکہ نہ کھا جانا، لوگ تو صرف تیرے ظاہر کو دیکھتے ہیں، تیرے باطن کو نہیں دیکھتے، ان کو کیا پتا تیرے باطن میں کیا چل رہا ہے؟ تو میری یہ بات پلے باندھ لو، اپنے عمل کی جانب رواں دمار ہو، اور ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے وہ بیکار ہے، وہ عکارت ہو جائے گا، اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ آپ اپنے گھروں سے وقت نکال کر، یا آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم 1 گھنٹہ بیٹھے، ہم 2 گھنٹے بیٹھے، ہم 3 گھنٹے بیٹھے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے نا، تو یقین جانیں ہمارے اللہ کو ہمارے اس وقت کی ضرورت نہیں ہے، رائٹ؟ لیکن یہاں پر تو منع کریں کہ لوگوں کے منہ سے اپنی تعریف سے کہیں دھوکہ نہ کھا جانا، تو ہم تو کام ہی اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ ہماری تعریف کر سکیں، ہم نے گھر والوں کے لیے کھانا اس لیے بنانا ہوتا ہے تاکہ ہماری کھانے میں تعریف ہو سکے، اگر ساس نے ہمارے کھانے کی تعریف نہیں کی تو ساس تو اچھی ساس نہیں ہے، رائٹ؟ اگر بہو کو کوئی گفٹ مل گیا سسرال کی طرف سے، اگر بہو نے تعریف نہیں کی تو بہو تو اچھی بہو نہیں ہے، شوہر نے اگر مجھے اپریشیٹ نہیں کیا تو شوہر بھی اچھا شوہر نہیں ہے، تو ہماری تو ہر کام شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے، ختم بھی وہاں پر ہوتا ہے تعریف، ہم نے اس نے فلاں نے اپریشیٹ ہی نہیں کیا، اور اگر ہمیں کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا ہم کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، رائٹ؟ ہم اپریسیشن میں ویسے بڑے کنجوس ہیں، دوسروں کو اپریشیٹ کرنے میں تو ہم بڑے ہی کنجوس ہیں، رائٹ؟ اب کیا سوشل میڈیا پر ہماری اپریسیشن کس چیز کی ہوتی ہے؟ ہارٹ بنا کر بھیجتے ہیں، اگر ہم کسی کو ہارٹ بنا کر نہیں بھیجنا چاہتے تو ہم کسی کو اپنی ویسے جان سے اس کو چھڑانا چاہتے ہیں، ہم تھمز اپ کر دیتے ہیں، لائک ہماری اپریسیشن کے تو یہ طریقے بن گئے ہیں نا۔ لیکن اگر آپ کے مائنڈ میں کبھی بھی کوئی چیز ہے تو ہم نے دوسروں کی تعریف، لوگ اگر آپ کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک فضل ہوتا ہے، لیکن ان کی تعریف سے دھوکہ نہیں کھانا ہم نے۔ کیوں؟ کیوں؟ جب میں نے اس چیز پر عمل کرنا چھوڑا نا کہ لوگوں کی تعریف پر ہم نے نہیں، لوگوں کی تعریف پر نہیں ہم نے جانا ہے، اس چیز کو جب میں اپنے عمل میں لے کر آئی تو یقین جانیں یہ میں نے ایکسپیرینس کیا کہ یہ آپ کی ایبیلٹیز کو اور بڑھاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کی تعریف کے دھوکے میں آ جاتے ہیں نا، آپ کی ایبیلٹیز ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دن بہ دن آپ میں بہتری آئے تو لوگوں کی تعریف پر نہیں جانا آپ نے۔ حضرت منظر نے کہا، جب دیکھا کہ حلال کو بھی اس طرح سے نصیحت کی جا رہی تو پھر میں بھی کیوں نہیں؟ دیکھیں، دوست کا اچھا عمل دیکھ کے دوسرے دوست نے فوراً اس پر عمل کیا، یہ نہیں کہا کہ اب یہ کہے گا کہ میں اس کی کاپی کر رہا ہوں، یا دوسرے نے کہا کہ اب تم نے فوراً میری کاپی کر لی، ایسا کچھ بھی نہیں کہا، اور نہ ہی دونوں نے کسی بھی طرح کی کوئی جیلسی فیل کی کہ کس کو کتنا ٹائم دے کر نصیحت کی گئی، کس کو کتنا ٹائم دے کر نصیحت کی گئی۔ ان لوگوں نے نا، ان لوگوں کی سوچ بڑی پازیٹیو تھی جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں بڑی آسان تھیں۔ خیر، حضرت منظر نے کہا مجھے بھی کوئی نصیحت کیجیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کی نصیحت اب سنیں، ان کے لیے کیا تھی؟ فرمایا اپنے علم کے مطابق اللہ سے ڈرو، جس چیز کا تجھے علم نہ ہو اسے کسی عالم کے سپرد کر دو اور خود بھی اسی کی طرف رجوع کرو۔ جب کسی چیز کا معلوم نہیں ہے تو کسی علم والے سے معلوم کرو، خود استاد بن کر نہیں بیٹھ جانا وہاں پر، رائٹ؟ تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم تو صرف اسٹوڈنٹس ہیں، ہم تو ٹیچرس نہیں ہیں، یہ صرف کہنا ہی نہیں ہے، آپ کو یہ پھر کہنے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے جب آپ کے عمل سے یہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، رائٹ؟ خیر،
کہتے ہیں اے منظر کبھی ایسا نہ کہنا کہ میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں. اس کو ہائی لائٹ کر لیں، اس کو ہائی لائٹ کر لیں اپنے نوٹس میں بھی. آپ نا ابھی صرف ایک پوائنٹ بنا لیں، ابھی صرف لکھیں نہیں، ابھی صرف اس کو توجہ سے سننا ہے. اگر آپ ساتھ ساتھ لکھنے میں لگ گئے نا تو یقین جانیں آپ وہ ویسے توجہ سے سن نہیں پائیں گے، اس کو حق ادا نہیں کر پائیں گے. صرف ایک پوائنٹ لکھ لیں کہ اپنے نوٹس میں اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے. کہتے ہیں کہ اے منظر کبھی ایسا نہیں کہنا کہ میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں. کیوں؟ ہم تو آل ٹائم یہ کہتے ہیں میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، یہ کیوں منع کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اگر رجوع نہ کیا تو یہ جھوٹ لکھا جائے گا، بلکہ ہمیشہ یہ دعا کرو کہ اے اللہ میری طرف تو رجوع فرما، میں درماندہ و بے کس، میں مجبور ہوں، میں غریب تیرے سامنے کھڑا ہوں، مجھے معاف کر دے. اور اس طرح تو کبھی بھی جھوٹا نہیں لکھا جائے گا. ہم زندگی میں بڑی دفعہ کہتے ہیں میں نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا. اب اگر میں کہتی ہوں میں نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، کیا میرا عمل مجھے بتا رہا ہے کہ میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا کہ نہیں؟ میرا عمل تو مجھے نہیں بتا رہا کہ میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. یہ تو صرف میں نے زبان سے کہا تھا. تو زبان اور آپ کے کہنے میں اور عمل میں جب اختلاف آ جاتا ہے تو وہ منافقت کی نشانی ہے. یعنی کہ جو آپ صرف کہہ رہے ہیں لیکن آپ کے عمل میں وہ چیز نہیں ہے، تو وہ منافقت کی نشانی میں آ جاتا ہے. تو اپنے الفاظ کا چناؤ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اس انسان کا. سوچیں گے کس کے اسٹوڈنٹس ہیں جو اتنا سوچ سمجھ کے بول رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں منظر خوب اچھی طرح جان لو، انسانی گفتگو میں لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، خیر کی طلب، شر سے پناہ، یہ جو ہم نے ابھی آیت بھی پڑھی تھی دیکھیں اس کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، نیکی کے حکم، برائی سے روکنے اور قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ کسی اور بات میں خیر و برکت نہیں ہے. دین کی بات کرو ورنہ خاموش رہو. اب دین کی بات کرو ورنہ خاموش رہو، اس کو بھی ہائی لائٹ بنائیں آج آپ، اور سوچیں کہ ہم کتنی باتیں ہیں جو دین کے علاوہ کرتے ہیں. اور پورے 24 گھنٹے میں نے دین کی کتنی باتیں کی. آج سونے سے پہلے جن جو بہنیں ہمیں ایسے ملکوں سے جوائن کیا جن کی اس ٹائم نائٹ ہو گئی، آج سونے سے پہلے سوچنا ہے 24 گھنٹے میں دین کی باتیں کتنی ہوئی تھیں اور دنیاوی باتیں، فضول قسم کی باتیں کتنی ہوئی تھیں. لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ دین کی بات کرنی ہے ورنہ ہم نے خاموش رہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ زبان سے نکلے ہوئے ہر الفاظ کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. پھر سنو، اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، وہ پردہ غیب میں ہر دم تمہاری منتظر ہے. جب نگاہوں سے اوجل کسی پیارے کی غیر حاضری طویل ہو جاتی ہے نا تو اس کا واپس لوٹنا قریب ہو جاتا ہے. یعنی کہ اگر موت میری بڑی دیر سے انتظار کر رہی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ میری اور اس کی ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے. رائٹ؟ قریب آ رہا ہے، اس کا مطلب میری موت اور میں ایک دوسرے سے ملنے والے ہیں. اور گھر والے ہر دم اس کی راہیں تکتے رہتے ہیں. یہ کہہ کر وہ اتنا روئے کہ آنسوں کی جھڑی لگ گئی. پھر فرمایا کل جب شدید زلزلے میں زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، پروردگار غیظ و غضب میں ہوگا، فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے اور جہنم کو لا حاضر کیا جائے گا. بتاؤ پھر ہم کیا کر سکیں گے؟ جب یہ سارے معاملات ہوں گے کون ہوگا تھپکی دینے والا؟ کون ہوگا حوصلہ دینے والا؟ حضرت حلال بیان کرتے ہیں جب شیخ ربیع نے بات ختم کی تو ادھر ظہر کی اذان ہونے لگی. اب جب ظہر کی اذان ہوئی تو انہوں نے کہا، اپنے بیٹے سے کہا آؤ چلیں، اللہ کا بلاوا آ گیا ہے. بیٹے نے ہم سے کہا کہ ابا جی کو سہارا دینے کے لیے آپ میرا ساتھ دیں. چونکہ ان کو فالج ہو گیا ہوا تھا، ان کی ٹانگیں کام نہیں کرتی تھیں، تو دائیں طرف سے بیٹے نے سہارا دیا اور بائیں طرف سے میں نے. رائٹ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں لے کر مسجد کی طرف چلیں. حالت یہ تھی کہ شیخ کے دونوں پاؤں زمین میں گھسٹتے چلے جا رہے تھے. حضرت منظر رحمۃ اللہ نے کہا کہ ان سے کہا حسین رضی اللہ عنہ سے کہ آپ تو معذور ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کو رخصت ہے، آپ نماز گھر میں ہی پڑھ لیتے. فرمایا ٹھیک کہتے ہو، لیکن میں نے مؤذن کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے حیا علی الفلاح، آہو کامیابی کی طرف، دوڑو کامرانی کی طرف. جو شخص کامیابی اور کامرانی کی طرف بلائے اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جانا چاہیے، خواہ گھٹنوں کے بل چل کر کیوں نہ جانا پڑے. آپ کو معلوم ہے کہ حیا علی الفلاح اور حیا علی الصلاح کا مطلب کیا ہے؟ دوڑو کامیابی کی طرف، تو دوڑنا ہے، آن دا سپورٹ کام کرنا ہے. یہ خیر اب ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگوں سے
لوگوں کو کیسی نصیحت کیا کرتے تھے اور کیسے روکا کرتے تھے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کی زندگی کا ایک بہت اہم کام تھا، ان کا مقصد تھا وہ، رائٹ، ان کا مشغلہ تھا۔ اگر وہ چونکہ وہ نہایت ہی خاموش اور عزلت نشینی میں رہنے والے تھے، تنہائی میں رہنے والے تھے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ان کی یہ تنہائی اور خاموشی ختم ہو جاتی تھی۔ تو آپ کے پاس جو بھی شخص آتا تھا تو آپ اس سے فرماتے تھے کہ اچھی باتیں کہا کرو اور خود بھی اچھی باتوں پر عمل کیا کرو، رائٹ، ہمیشہ بھلائی پر رہا کرو، جہاں تک ہو سکے نیک کاموں میں زیادتی کرو، یعنی کہ نیک کاموں میں بڑھ جاؤ اور برے کاموں میں کمی، اور اپنے دلوں کو سخت نہ بنا لو، تمہاری مدت زیادہ نہیں ہے۔ ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا تھا، لیکن حقیقت میں وہ سنتے نہیں ہیں۔ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اگر 1 گھنٹے سے تھوڑی سی اوپر کلاس چلی جائے نا تو ہماری سننے کی سکت ختم ہو جاتی ہے، ہمارا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ہم اتنے لیزی ہو جاتے ہیں دین کی باتوں کو سننے کے لیے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں میں سے نہیں ہو جانا جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے سنا ہے لیکن حقیقت میں نہیں سنتے۔ اللہ جانتا ہے دلوں کے بھیدوں کو، رائٹ۔ تو جو بھی انسان ان کے پاس آتا تھا نا، تو اگر کوئی بھی، جیسے ہم نے شروع میں پڑھا کہ اگر کوئی آپ کے پاس آئے تو اس کو اپنے اچھے الفاظ کے ساتھ اس کی ہمت بندھانی ہے، اس کو حوصلہ دینا ہے۔ لیکن شیخ جو تھے نا، ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اپنا علم جھاڑنے کے لیے ہم بڑے فلسفے سنانا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو، رائٹ۔ اور لیکن یہ لوگ ایسے نہیں تھے، یہ جب لوگوں کو نصیحت کرتے تھے تو قرآن سے ہی کیا کرتے تھے۔ تو جو شخص نصیحت کی درخواست کرتا اسے قرآنی احکامات لکھوا دیتے تھے۔ تو ایک شخص نے درخواست کی کہ کچھ وصیت فرما دیجئے مجھے، تو انہوں نے اس کی درخواست پر کاغذ منگا کر یہ والی آیت جو ہے نا اس کو لکھوا دی کہ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم سے لے کر لعلکم تعقلون تک، رائٹ۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا تھا کہ آپ مجھے کوئی وصیت کر دیں، آپ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ فرمایا بس اسی پر ہی عمل کرو۔ یہ طریقہ ہوتا ہے علم والے لوگوں کا، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ربیع بن خثیم اگر خود سے بھی کوئی نصیحت کرتے تو کیا وہ بری ہوتی؟ نہیں، وہ کر سکتے تھے، لیکن مقصد اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑنا نہیں ہے، مقصد اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ربیع بن خثیم، اچھا چلیں اب تو نام سامنے آ گیا، میں اس سے پہلے آپ سے پوچھنے لگی تھی کہ نا آپ لوگوں نے پڑھ لیا نام کہ کون سے صحابی تھے، کن کے یہ اسٹوڈنٹ تھے؟ چلیں خیر دیکھتے ہیں۔ حضرت ربیع بن حسین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اسٹوڈنٹ تھے، میری پیاری بہنوں۔ اب سوچیں حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں جو کچھ بھی ہم نے پڑھا تھا، وہ کس طرح کے انسان تھے۔ حضرت ربیع کے اپنے استاد عبداللہ بن مسعود کے ساتھ تعلقات اور روابط ایسے ہی تھے جیسے ایک فرما بردار بیٹے کے اپنے والد کے ساتھ ہوتے ہیں، رائٹ۔ استاد بھی اپنے شاگرد سے ایسے ہی پیار کرتے جیسے باپ اپنے اکلوتے بیٹے سے پیار کرتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ یہ اسٹوڈنٹ تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ انسان تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی پنڈلیاں آخرت میں احد پہاڑ سے بھی بھاری ہوں گی نیکیوں کے میزان میں، رائٹ۔ تو اتنے پیارے انسان کے اتنے پیارے اسٹوڈنٹ، آپ جب علم حاصل کرتے ہیں نا تو اس لیے آپ اتنا اچھا اپنے ٹیچر سے سیکھیں کہ لوگ آپ سے پوچھیں آپ نے کس سے علم حاصل کیا، رائٹ۔ تو آپ کا علم حاصل کرنا اور اچھے ٹیچرز کو سلیکٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ دین کی بات کرنے والوں کو دیکھیں گے نا تو یقین کریں انڈو پاک میں یا یہاں کہیں بھی آپ کو گلی گلی میں دین پر بولنے والے لوگ مل جائیں گے، ان کی کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ لوگ بولنے میں بہت تیز ہیں، لیکن حقیقی علم آپ کو کہاں سے مل رہا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ جو آپ کو پڑھا رہا ہے اس نے خود کہاں سے سیکھا اور کتنا سیکھ رہا ہے، وہ دین پر کتنا وقت اپنی زندگی کا لگا رہا ہے جو آپ کو سکھا رہا ہے۔ ہاں اگر واقعی اس نے اپنی زندگی واقعتاً حقیقتاً صرف کر دی ہوئی ہے دین کے لیے اور وہ اب دین کو آگے سکھا رہا ہے تو اس کو سکھانا چاہیے اور آپ کو اس سے سیکھنا چاہیے۔ تو اپنے ٹیچرز کی سلیکشن دین کے معاملے میں خاص کر بہت سوچ سمجھ کے کریں۔ آپ اپنے بچوں کے جو ٹیچرز ہیں، میتھس میں ہیں، انگلش امپروو کرنے کے لیے ہے، سائنس کو سمجھنے کے لیے آپ اپنے بچوں کے ٹیچرز بڑے سوچ سمجھ کے رکھتے ہیں، رائٹ۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو دین گھر میں ماں اور باپ بیٹھے سمجھا دیں گے بچے کو۔ پتا کریں کہ ماں اور باپ نے خود اتنا دین سیکھا ہوا ہے جو بچے کو سمجھا دیں گے۔ دین سمجھنے کے لیے ہمیں ٹیچرز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میتھس کو سمجھنے کے لیے، سائنس اور انگلش کو امپروو کرنے کے لیے ہمیں ٹیچرز کی ضرورت ہے، رائٹ۔
یہ دنیاوی کتابوں کے لیے ہے، لیکن جو میرے اللہ کی کتاب ہے، میرا اللہ کا کلام ہے، جو وے آف لائف ہے، اس کے لیے ہمیں ٹیچرز کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے باپ اور ماں خود ہی بچوں کو پڑھا لیں گے، وہ جیسا مرضی پڑھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بچوں کو کالجز میں، اسکولز میں، یونیورسٹیز میں اتنی اسائنمنٹس، اتنی پریزنٹیشنز اور سب کچھ اتنا کرنا پڑتا ہے کہ اس کے لیے وقت نہیں بچتا پھر ہمارے پاس دین کو سیکھنے کے لیے. لیکن میں حیران ہوں کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے نہ سائنس پڑھی نہ میتھس پڑھا، رائٹ؟ لیکن اتنے سالوں کے بعد بھی مجھے اپنی ذات کا بہتر کرنے کے لیے ان کو پڑھنا پڑ رہا ہے. کون تھے یہ لوگ؟ کبھی سوچا؟ سبحان اللہ، مجھے تو اتنا پیار آتا ہے اس چیز پر کہ خیر چلیں. خیر ہم دیکھ رہے تھے ان کے بارے میں کہ عبداللہ بن مسعود کے ان کے ساتھ بہت زیادہ پیارے تعلقات تھے اور بلا جھجک ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا ہوتا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب ربیع بن خثیم کے دل کی صفائی، اخلاص، حسن عبادت کو دیکھتے تو دل میں حسرت پیدا ہوتی تھی. کاش میرا یہ اسٹوڈنٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہوتا، انہیں اس تاخیر زمانی کا افسوس ہوتا. اور کیا فرمایا کرتے تھے؟ اے ابو یزید، ان کی کنیت تھی، اگر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیتے تو یقیناً تجھ سے محبت کرتے. تو یہ وہ تابعی ہیں جن کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیتے نا، تجھ سے ضرور محبت کرتے. اور یہ بھی فرمایا کرتی تھی کہ اے ربی، جب بھی میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کرنے والے لوگ یاد آ جاتے ہیں. مجھے بتائیں کہ ان کے بارے میں آپ میں سے کس کس کو پتا تھا پہلے کہ ربیع بن خثیم کون ہے؟ تو سبحان اللہ، صرف یہ آپ کو ریئلائز کروانے کے لیے کہ ہمارے دعوے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے ہیں میری پیاری بہنوں، رائٹ؟ تو یہ محبت کو تولیں تو کس پلڑے میں آتی ہے؟ تو ہم یہ ٹرکس دنیا والوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، رائٹ؟ اپنے بچوں کے ناموں کے ساتھ محمد لگا کر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں. یہ محبتیں نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی محبتیں نہیں چاہیے جو صرف ناموں تک رہ جائیں. افسوس کے ساتھ ہم لوگ میجورٹی صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہوئے ہیں. ہمارے عمل میں یہ چیزیں بہت کم ہیں، اور اگر ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے نا، تو ہم درستگی نہیں لا سکتے اپنی زندگی میں. ہے اگر تجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی نگاہوں سے دیکھ لیتے تو تجھ سے ضرور محبت کرتے. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا. اب ان کی شب داری کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عجلان بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں حضرت ربیع کے پاس سویا. جب انہیں یقین ہو گیا نا کہ میں گہری نیند میں چلا گیا ہوں، تو انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، اور نماز میں نا یہ آیت اونچی اونچی پڑھنا شروع کر دی کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. کیا جنہوں نے برائیاں کی ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر کریں گے جنہوں نے اچھے اعمال کیے، جن کی زندگی اور موت برابر ہے؟ وہ لوگ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں. ہم کسی کو یا کوئی ہمیں اچھی بات سکھانے کی کوشش کرتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا زیادہ مسلمان بننے کی کوشش نہیں کریں، ہمیں بھی پتہ، رائٹ؟ ہمیں بھی معلوم ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں. آپ کچھ نیا آ گیا پڑھنا، آپ کو نیا آ گیا سیکھنا آپ کو. لیکن یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ تو میرا اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، یہ میرے اللہ کے الفاظ ہیں. کتنا ہی برا فیصلہ ہے یہ جو لوگ کرتے ہیں. کیا علم والے اور جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن میں یہ مثال بہت دفعہ آئی یہ سمجھانے کے لیے. کیا روشنی اور اندھیرا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دیکھنے والا اور اندھا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. ہم مثالیں کیوں دیتے ہیں؟ قرآن یہ ہمیں مثالیں کیوں دے رہا ہے؟ ہم مثال تب دیتے ہیں جب کھل کے واضح طور پر بات لوگوں کے سامنے آ جائے. تو قرآن نے یہ بتانے کے لیے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اس کے لیے بے تحاشا مثالیں دیں قرآن میں. اور یہ جو جاننے والے ہیں نا، یہ قرآن کے بارے میں جاننے والوں کا ذکر کیا جا رہا. اگر ہم کسی کو جہل کہتے ہیں نا، تو ہم اس کو جہل سمجھتے ہیں جس کے پاس ماسٹرز کی ڈگری نہیں ہے.
جو ڈاکٹر نہیں بن سکا یہ تو جہل ہے، پتہ نہیں چلا اس نے کیسے پڑھنا تھا اور یہ کیا معاملہ تھا، لیکن قرآن نے میری بہنوں جس کو جہل کہا ہے نا، اس بندے کو کہا ہے جس نے دین کا علم حاصل نہیں کیا۔ ہم دنیا کی جتنی مرضی ڈگریاں لے لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن قرآن جس کو جاہل کہہ رہا ہے وہ اس کو کہہ رہا ہے جس نے قرآن کا علم حاصل نہیں کیا، جس نے دین کا علم حاصل نہیں کیا۔ خیر، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف کیسا تھا، تو اس کے بارے میں اور بھی بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک ان کا ساتھی بیان کرتا ہے کہ ہم دریائے فرات کے کنارے پر پہنچے تو وہاں ایک جلتی ہوئی لوہے کی بٹی کو دیکھا جس میں آگ کے شرارے اوپر اٹھ رہے تھے۔ آگ میں تیزی پیدا کرنے کے لیے پتھر کا کوئلہ اس میں استعمال کیا جا رہا تھا، اور حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ نے آگ کا یہ جب منظر دیکھا تو وہیں پر ٹھہر گئے اور ایک دم سے کانپنا شروع ہو گئے اور پریشان ہو گئے، اور ان کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس منظر کو دیکھتے ہی انہوں نے قرآن مجید کی کون سی آیت پڑھنا شروع کی؟ اذا رأتم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا واذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین دعوا هنالک ثبورا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 12 اور 13، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی، کون دیکھے گی؟ جہنم ان کو دور سے دیکھے گی تو غضبناک ہو رہی ہوگی، اور یہ کہ اس کے جوش اور چیخنے چلانے کی آوازوں کو سنیں گی، اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں، یعنی کہ جب یہ لوگ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے۔ تو پھر آتا ہے کہ موت تو کہیں سے نہیں آئے گی۔ اچھا، ویسے مثال کے طور پر اگر ہم ایک کسی کے گھر جائیں نا، تو چونکہ ہم نے اپنے آپ کو بڑا ہی کوئی پیمپر کیا ہوا ہے، ہمیں چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنے کی عادت نہیں ہے، اور اگر ہم کسی تنگ کمرے میں کسی نے گیدرنگ پہ بلا لیا، کسی چھوٹے کمرے میں زیادہ عورتوں کو بیٹھنا پڑ گیا نا، تو باہر نکلتے ہیں فوراً ہی ہم اونچی اونچی سانس لیتے ہیں اور پریشانی ہو جاتی کہ اللہ اتنی چھوٹی جگہ پر بیٹھنا پڑ گیا، رائٹ؟ ہمارے حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم ایک چھوٹے کمرے میں 50 خواتین اکٹھے نہیں بیٹھ سکتی، تو جہنم جہاں پر آگ ہی آگ ہوگی اور وہاں پر تنگ جگہ بھی ہوگی، استغفر اللہ، یعنی کہ جہنم جہاں پر آگ اور تنگ جگہ، اور تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ اب زنجیروں میں جکڑا ہوا انسان تو صحیح سے ہل بھی نہیں سکتا، اور وہاں پر موت کو پکارنا، اور موت تو آئے گی نہیں، تو کیا معاملات ہوں گے یہ سارے؟ یہ قرآن کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ قرآن پڑھانے والوں کو بس ڈرانا ہی آتا ہے، کوئی اچھی بات بھی کر لیا کریں یہ لوگ، لیکن میری پیاری بہنوں، یہ اللہ ہمارا خالق ہے، اس سے پتہ ہے، جیسے مجھے پتہ نا ایک ماں کو کہ میرا بچہ کس طرح سے میری بات کو انڈرسٹینڈ کرے گا، یعنی کہ کب میں اسے آنکھیں نکالوں گی تو میری بات کو سمجھے گا، کب میں اسمائل کر کے اسے بات کروں گی کب مجھے وہ فالو کرے گا۔ تو یہی قرآن کا انداز ہے، میرے اللہ کو پتہ ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کب میں اپنے بندے کو جکڑوں گا تو مجھے دوزخ کی بات وہاں پر آئے گی، اور کب میں اپنے بندے کو پیار سے کہوں گا تو میں کہوں گا میں غفور اور رحیم بھی ہوں۔ تو یہ ہماری بہتری کے لیے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، تاکہ آخرت میں کسی بھی طرح کی کوئی حجت ہمارے پاس نہ ہو کہ یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو جانتا ہی نہیں تھا، یہ والے ایکسکیوزز نہیں پھر ہمارے پاس ہوں گے۔ خیر، یہ تھے ربیع بن حسام رحمۃ اللہ علیہ، جو آج میرے اور آپ کے گھر کے مہمان بنے، جنہوں نے آج ہمیں یہ سکھایا کہ بولنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، اچھے الفاظ کا چناؤ کیسے ہونا چاہیے، اس میں آپ کی نیتیں کیسی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے آپ ان کتابوں سے رجوع کر سکتے ہیں مزید جاننے کے لیے۔ اس میں ہم ریفلیکشن دیکھتے ہیں کہ استاد سے سوال کرتے وقت جو تعظیم اور تکریم دونوں اسٹوڈنٹس کی ہم نے شروع میں دیکھی، وہ کتنی زیادہ تھی، اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں ان کے سامنے جانے کے لیے کہ کہیں وہ کسی بات کو مائنڈ نہ کر لیں، یا مجھے ان سے سوالات کیسے کرنے چاہیے۔ ویسے آپ مجھے بتائیں کہ اسلام میں ہمیں سوالات کیسے کرنے چاہیے ایک دوسرے سے؟ سوال وہ ہونا چاہیے جو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے، ٹھیک ہے؟ زائد سوالات سے تو ویسے منع کیا گیا، سوالات جو اسلام میں کرنے کی اجازت ہے نا، اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں کہ وہ سوالات کیسے ہونے چاہیے استاد کے ساتھ۔ خیر، فضول باتوں سے پرہیز کرنی ہے، آج یہ ہم نے سیکھا ربیع بن حسام کی ملاقات سے کہ ہم نے فضول باتیں نہیں کرنی، دین کی بات کرنی ہے، ورنہ خاموش رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ کوئی اسٹیٹس لگا رہی ہیں واٹس ایپ کے اوپر جو بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، اور ایک فون آپ کے پاس نعمت ہے، رائٹ؟ اور آپ سے ہر نعمت کے بارے میں چونکہ پوچھا جائے گا، تو فون آپ کے پاس نعمت ہے، اور اس نعمت کو آپ نے کیسے یوٹیلائز کیا یہ آپ سے سوال کیا جائے گا۔
آپ اپنے اسٹیٹس پر بہت ساری بہنیں ہیں، میں پھر جس کا جس کا مجھے ہوتا ہے کہ میں واقعی اس کو منع کروں گی، مجھے اس پر مان ہے اور شی ول سے اوکے، تو میں اس کو ضرور منع کرتی ہوں کہ آپ اگر کسی بھی اسٹیٹس پر کوئی میوزک جا رہا ہے یا کوئی بھی اس طرح کی چیز جا رہی ہے جو میرے اللہ کے لیے ناپسندیدہ ہے، تو آپ نے تو وہ ایک ٹائم کلک کیا تھا، وہ آگے جتنے لوگوں تک بات جائے گی وہ آپ کے گناہوں میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ آخرت میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ایسے آئیں گی، ہم کہیں گے یا اللہ یہ تو میں نے کیا ہی نہیں تھا، تو یہ جانے انجانے میں ہم نے یہ چیزیں کی ہوں گی جو ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ تو اپنی نعمتوں کو بہت بہترین طریقے سے یوٹیلائز کرنا سیکھیں۔ تو جس میں زبان ایک بہت بڑی نعمت ہے، جن کے پاس زبان نہیں ہے ان کے بارے میں کیا معاملات ہیں۔ تو زبان آپ کو بولنے کا، آپ اپنے احساسات کو شیئر کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ، آپ کے زبان آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، تو فضول باتوں سے بچنا ہے۔ اب میں اس کو کہتی ہوتی ہوں کہ زبان کو اپنی فضول جو باتیں نا وہ جنک فوڈ ہے زبان کے لیے، تو زبان کو جنک فوڈ نہیں دینی۔ اگر ہم جنک فوڈ زیادہ کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمارا گٹ، ہمارا اسٹمک خراب ہو جاتا ہے، رائٹ؟ تو ہم نے زبان کا، جو اللہ نے ہمیں زبان جس کے لیے دی، ہم نے وہ حق ادا کرنا ہے۔ ہم نے زبان کو جنک فوڈ فیڈ نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ چھپ کر گناہ کرنا، انہوں نے کہا، ایک خطرناک بیماری ہے۔ ویسے آج کل چھپ کر گناہ بڑی مشکل ہے کہ کسی کا گناہ چھپا رہے، سوشل میڈیا کی زندگی میں ہم رہ رہے ہیں، رائٹ؟ پہلے ہوتا تھا کہ اگر کسی پیرنٹس نے کسی کا رشتہ کرنا ہوتا تھا نا تو بھجواتے ہوتے تھے کسی کو بھی کہ فلاں محلے میں وہ فیملی ہے اس کے بارے میں ذرا پتہ کرنا، ان کے ارد گرد جو دکانیں ہیں وہاں سے پتہ کرو وہ فیملی کیسی ہے، وہ بچی کیسی ہے۔ لیکن اب تو ہمیں کسی کے بارے میں کچھ پتہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اس کا نام لکھیں، سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور جس کو وہ فالو کرتا ہے وہ لسٹ آپ کو بتا دے گی کہ وہ کس کیٹیگری میں فال کر رہا ہے انسان، وہ لڑکی یا لڑکا، رائٹ؟ تو آج تو ہماری ووکیبلری میں ایک بڑا کامن، بڑا ششکے والا لفظ ہے می ٹائم، سوری پرائیویسی، یس، ہماری پرائیویسی، مجھے بچوں کو پرائیویسی چاہیے، پیرنٹس کو پرائیویسی چاہیے۔ سوری ٹو سے، ہم آج کے دور میں نا یہ لفظ تو بڑا یوز کر رہے ہیں لیکن ہم کسی بھی پرائیویسی میں نہیں زندگی گزار رہے ہیں، ہم سب کی نظروں میں۔ تو چھپ کر خیر گناہ کرنا ایک خطرناک بیماری ہے۔ میں خاص کر ان بچیوں سے کہوں گی جن کے پاس فونس ہیں اور پیرنٹس نے فونس دیے ہوئے ہیں اور وہ دن رات میں یوز کرتی ہیں، آپ کو وقت کے ساتھ ریئلائز ہوتا ہے اگر اللہ ہدایت دے دے تو یہ بہت بڑی ہدایت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن یہ بیماری بڑی بری طرح لاحق ہو سکتی ہے اور یہ بہت بڑے بڑے گناہ بھی کروا سکتی ہے۔ میرے پاس بہت 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 سارے ڈیلی میسیجز ایسی بچیوں کے آتے ہیں جو صرف اور صرف اب پچھتاتی ہیں کہ ان کے والدین نے ان کو فون کیوں دیا تھا۔ وہ خود کہتی ہیں کہ ہمیں فون کیوں دیا گیا، نہ ہمارے پاس فون ہوتا نہ ہم اس مصیبت میں پھنستے۔ خیر، تو دوسروں کی تعریف پر جو رد عمل تھا ربیع بن حسیم نے ہمیں آج وہ سکھا دیا، رائٹ؟ کہ دوسروں کی تعریف پر نہیں ہم نے جانا کبھی بھی۔ اگر دوسرا کوئی تعریف کر رہا ہے، دوسرا کوئی اپریشیٹ کر رہا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، لیکن دوسروں کی تعریف پر ہم نے زندگی نہیں گزارنی۔ لیکن ہم تو کوئی چیز، اگر میں واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگا رہی ہوں تو بار بار مڑ کے دیکھتے ہیں کتنوں نے لائک کیا، کتنوں نے ہارٹ بنا کے بھیجا، سبحان اللہ۔ لیکن ہماری تو چیزوں کا معیار ہی تعریف پر ہے، تعریف 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 کے پیچھے پاگل ہوئے پڑے ہوئے ہم۔ تو پھر اللہ کی رضا کہاں چلی گئی؟ اگر ہم لوگوں کی تعریف کے بھوکے بن گئے ہوئے ہیں تو اللہ کی رضا میرے کام میں کہاں چلی گئی؟ قرآن سے دوسروں کو نصیحت کرنی ہے ہمیشہ، اور آپ قرآن سے دوسروں کو نصیحت کیسے کریں گے؟ اگر آپ خود قرآن والے لوگ ہیں پھر آپ قرآن سے دوسروں کو نصیحت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خود قرآن والے لوگ نہیں ہیں نا تو آپ لوگوں کو نصیحت نہیں کر سکتے، پھر آپ کو اپنے ہی ذہن اور اپنی ذہانت کے فلسفوں کے ساتھ لوگوں کو الفاظ میں اتارنا پڑے گا۔ خیر، قرآن کی آیات کا ذات پر تب ہی اثر ہوتا ہے جب ان کو پڑھنے اور ان پر تدبر کا حق ادا کیا جائے۔ تو ربیع بن حسیم بار بار یہ کیسے آیات کو پڑھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ان کا تدبر تھا اس پر، وہ ان کو سمجھتے تھے۔ ہمارے سامنے تراویح، ہم مسجد میں خواتین پڑھنے چلی جائیں، 2 گھنٹے کی بھی تراویح ہو، ہمیں رونا نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ پتہ نہیں کہ امام جو اتنی لمبی تلاوت پورے ایک پارے کی کر گیا، اس میں ایک آیت کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس میں ہو کیا رہا تھا۔ جب کہ میرے ساتھ والی بندی ہے، میں دیکھتی ہوں اس کا رو رو کے برا حال ہے، اس کا آگے سے سکاف بھیگا ہوا رو رو کے۔ کیوں؟ اس پر کیوں یہ اثر ہو رہا تھا؟ کیونکہ وہ اس کو سمجھ آ رہی تھی، اس کو سارا پتہ چل رہا تھا قرآن اس ٹائم کیا کہہ رہا ہے۔ اور میں نے بس ایسے ہی کھڑے ہو کے فارمیلٹی پوری کی اور میں آ گئی، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا اس کا۔ تو وہ قرآن اثر کیسے کرے گا ذات پر؟ ارد گرد کے ماحول پر تدبر کرتے تھے، جیسے آگ کو دیکھا فوراً اللہ کا عذاب یاد آ گیا۔ ہم اپنے گھروں میں اپنے چولہوں پر اتنی مرتبہ آگ جلاتے ہیں، آپ مجھے مخلصانہ بتائیں کہ آپ کو دن میں کتنی مرتبہ جہنم کی آگ یاد آتی ہے اپنے چولہے پر آگ جلاتے ہوئے؟
ہم قرآن کو سنتے ہوئے پچھلی دفعہ ہم لاسٹ ٹائم آپ کب روئی تھی قرآن کو سنتے ہوئے؟ کل روئی تھیں، پرسوں روئی تھیں، اس سے پہلے روئی تھیں؟ کل پرسوں ہم نے قرآن پڑھا ہوگا تو ہم روئے ہوں گے نا. ہم تو قرآن کھولے ہوئے بھی ہمیں جمعے کے جمعے کھولتے ہیں جس میں سورہ کہف آتی ہے، وہ بھی بڑی مشکل. یا وہ بھی اب ہمارے سامنے موبائلز آ گئے ہیں، موبائلز میں گوگل پر قرآن کھولتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں. جو ہمارے شیلف پر پڑے ہوئے ہیں پیارے پیارے سے قرآن سجا کے مہمانوں کو دکھانے کے لیے، وہ بس شیلف پہ پڑے ہوئے ہیں. تو ہم ارد گرد کی چیزوں کو دیکھ کے ہم کب یاد کرتے ہیں اللہ کو؟ ابن مسعود اپنے طالب علموں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور ہم نے بھی اپنے سکھانے والوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، رائٹ؟ تو میں کہتی ہوں کہ آپ سب اس سنت کو پورا کرنے کے لیے، کہ آپ سب بھی بڑے قیمتی لوگ ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں. یقین جانے میں پہلے دن سے آپ کو ایک ہی چیز کی ریکویسٹ کر رہی ہوں، اپنے وقت کی قدر کرنا جان جائیں. وقت کی قدر جانیں گے تو آپ اپنے ارد گرد جو لوگ رکھیں گے نا، آپ ان کو بھی سوچ سمجھ کے سلیکٹ کریں گے اپنے لیے، کہ میں نے کن لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہے اپنے لیے جو میرے بھی وقت کی قدر کریں اور اپنے وقت کی بھی قدر کریں. خیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے عمل میں لے آئے. آج کی ہستی بہت خوبصورت ہستی تھی. ربیع بن حسام رحمۃ اللہ علیہ نے ذاتی طور پر میری زندگی میں بہت بڑا اثر چھوڑا ہوا ہے، اور ان کی نصیحتیں میں نے کوشش پوری کی آج تک اپنی زندگی کہ میں اپنے پلو کے ساتھ باندھ لوں. یہ بہت پیاری نصیحتیں ہیں. میں کہتی ہوں کہ اگر ہم اس پر عمل کریں گے، یقین کریں گے، نصیحتیں ہماری نسلوں تک منتقل ہونے والی نصیحت ہیں. بہت ہی پیارے الفاظ، اور یہ کوئی اور نہیں ہو سکتے تھے، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اسٹوڈنٹ ہی ہو سکتے تھے. سبحان اللہ. تو جیسے ٹیچرز ہوتے ہیں ویسے ہی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، رائٹ؟ آپ کو بہترین ٹیچر بننے کے لیے بہترین اسٹوڈنٹ بننے کی ضرورت ہے. آپ اچھے طریقے سے سنیں گے تبھی آپ سمجھ سکیں گے اور لوگوں تک پہنچا سکیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے نافع علم بنا دے اور ہمارے عمل میں لے آئے. ریاکاری سے ہمیں بچا لے، قرآن پر تدبر کرنے والا ہمیں بنا دے، اور اس علم کی برکتیں ہماری زندگیوں میں، ہمارے اہل و عیال کی زندگیوں میں شامل کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو دین کی خدمت کے لیے چن لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پیسے کو، ہماری کوششوں کو، ہماری جتنی بھی ابیلٹیز ہیں ہم میں، اور ہماری زندگیوں کو اور ایک ایک لمحے کو دین کے لیے چن لے. ہمارے بچوں سے دین کی خدمت لے لے، اور دین کو ہمارے خالص اللہ کے لیے دین ہماری نسلوں تک منتقل کر دیا جائے. آج کی مائیں، میں آپ کو ایک نصیحت کرتی چلوں، آج آپ مائیں ہوں، آج کی مائیں، آج کے دور کی مائیں اگر اپنے بچوں تک دین نہیں پہنچائیں گی اور خود دین والی خواتین نہیں بنیں گی، یقین کریں دین بہت جلدی ختم ہو جائے گا. یہ بہت فتنوں کا دور ہے، دین بہت جلدی ختم ہو جائے گا. تو دین کو ختم نہیں کرنا، ہم نے آگے بڑھانے والے بننا ہے. تو اس کے لیے ہمیں خود بھی جڑنا پڑے گا. میں جو کر رہی ہوں میری بچی مجھے سیکھ کے وہی کرے گی، رائٹ؟ اگر میرا میکسیمم ٹائم میرا موبائل کے اوپر گزر رہا ہے یا میرا اور چیزوں پر گزر رہا ہے، میرے بچے مجھے آبزرو کر رہے ہیں، وہ بڑی ہو کے وہی کرے گی. تو میں نہیں سوچ سکتی کہ وہ بڑی، میں تو آج یہ کام کر رہی ہوں، میری بچی بڑی ہو کے معلمہ بن جائے اور وہ لوگوں کو درس و تدریس شروع کر دیں، جبکہ ماں نے خود کبھی ایسا کیا ہی نہیں تھا. تو افسوس کے ساتھ نہ ہمیں وہ مائیں رہے، نہ وہ آگے اولادیں نہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی ماں میں شمار کر دے کہ ہم دین کے لیے کام کریں، ہماری اولادیں دین کے لیے کام کریں، اور یہ نسل در نسل آگے یہ چراغ روشن ہوتا چلا جائے. آمین اللہم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.